السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے چوتھے بادشاہ سلطان بایزید اول اپنے والد سلطان مراد اول کی وفات کے بعد 751 ہجری سے 805 ہجری بمطابق 1390 سے 1402 تک سلطنت عثمانیہ کی باغ ڈور سنبھالنے والے سلطان رہے۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا بایزید جب تخت نشین ہوا تو وہ بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے بڑا جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ مبذول کی اور اناطول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 1 سال کے قلیل عرصہ میں یہ تمام امارات اسلامی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں۔ بایزید نے بلقانی اور اناطولی محاذوں پر اس برق رفتاری کے ساتھ حملے کیے کہ اسے الصاعقہ کا نام دیا گیا۔ سربیا کے ساتھ بایزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بلقانی اتحاد کے قیام کا سبب تھے۔ اس سے بایزید کی غرض یہ تھی کہ وہ دولت سربیا سے اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں۔ بایزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائے کوچک اسلامی ترکی سلجوقی امارات کے بارے اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس کے کام آ سکے۔ اس لیے بایزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شاہ لازار، جو کہ مارکا کوسوو میں قتل ہو گیا تھا، کہ دونوں بیٹے سربوں پر اس علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کریں۔ سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھے، جزیہ دیں اور سپاہیوں کی ایک مقرر تعداد مہیا کریں جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہوں۔ سلطان نے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ سربوں کے ساتھ افہام و تفہیم کے بعد 757 ہجری بمطابق 1393 عیسوی کو بایزید بڑی برق رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنی گردنیں جھکا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بلغاریہ کا سقوط کیا عمل میں آیا کہ پورے یورپ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں شاہ مراد کے رعب و دبدبہ سے تھر تھر کانپنے لگیں۔ صلیبی مسیحی فوجوں نے بادل نخواستہ پکا ارادہ کر لیا اور بلقان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کی سبیل کرنے لگے۔ شاہ ہنگری اور پوپ نہم بونیفارس دولت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان اتحادوں میں سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں دولت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ سلطنتیں شامل تھیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اس صلیبی حملہ میں تقریباً 12 لاکھ جنگجوؤں نے حصہ لیا جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کی بعض امارات اس میں شامل تھیں۔ 8 ہجری بمطابق 1396 عیسوی میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھی، لیکن سپہ سالاروں اور سرداروں کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ سچسمونند اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے اور جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو وہ تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار اس انتظار کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حملے کا حکم دے دیا۔ وہ دریائے دانوب کے ساتھ ساتھ نشیب میں اترتے گئے، حتیٰ کہ بلقان کے شمال میں نکوبولس تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شروع میں انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی، لیکن بایزید اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ سو اکثر نصرانی شکست خوردہ بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان کے بہت سے گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں بے انداز مال غنیمت عثمانیوں کے ہاتھ لگا، وہ دشمن کے ذخیروں کے مالک ہوئے۔ فرانس کے بڑے بڑے رئیس جن کی تعداد بہت زیادہ تھی گرفتار ہوئے، جن میں کاؤنٹ ڈی نیفر کا نام سر فہرست ہے۔ سلطان بایزید نے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ کاؤنٹ ڈی نیفر کو بھی رہائی مل گئی، جس نے قسم کھائی کہ وہ جنگ کے لیے دوبارہ نہیں آئے گا۔ بایزید نے کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر تم دوبارہ میرے خلاف میدان جنگ میں اترنا چاہو تو اتر سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں یورپ کے تمام مسیحیوں سے لڑوں اور ان پر فتح حاصل کروں۔
قسطنطنیہ کا محاصرہ نکوبولس کی جنگ سے پہلے بازنطینی شہنشاہیت پر بایزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کے تقرر پر حکومت کو مجبور کرنے میں کامیاب رہا اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ بایزید کی خاطر ایک کثیر آبادی والے محلے کے نصف حصہ کو چھوڑ دیا، جس میں عثمانی فوج کا حفاظتی دستہ ٹھہرا جو 6000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ دولت بازنطینیہ پر مقرر جزیہ بڑھا دیا گیا۔ انگور اور شہر سے باہر واقع سبزیوں کے کھیتوں پر عثمانی خزانے نے پیداواری ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی مل گئی بازنطینی دارالحکومت میں مسلمان اذان پڑھ سکیں گے۔ ناظرین، تیمور لنگ ماوراء النہر میں مقیم ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو 1369 میں خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، جس کا دارالحکومت سمرقند تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے حصے پر چھا گیا۔ اس کے خوفناک اور عظیم لشکر پورے ایشیا میں دلی سے لے کر دمشق تک، بحر آرال سے لے کر خلیج عرب تک پھیل گئے۔ فارس، آرمینیا، فرات اور دجلہ کے بالائی علاقے، بحر قزوین سے بحر اسود تک کے درمیانی علاقے اس کی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ روس میں وہ کئی علاقوں پر چھا گیا، دریائے فولجا کے ساتھ دور دور تک پھیلے ہوئے اردن دنیر پر بھی اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ پوری دنیا پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے گا اور پوری دنیا پر بلا شرکت غیر حکومت کرے گا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا، یہ ضروری ہے کہ زمین پر صرف ایک شخص حکمرانی کرے کیونکہ آسمانوں میں صرف ایک الہ ہے۔ تیمور لنگ بہادری، حربی عبقریت اور سیاسی مہارت جیسی اعلیٰ صفات سے متصف تھا۔ وہ کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے معلومات جمع کرتا تھا۔ وہ جاسوس بھیجتا تھا، پھر عجلت سے بچتے ہوئے پوری فراست کے ساتھ احکام صادر کرتا تھا۔ اس کے رعب و دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ وہ جو بھی حکم دیتا تھا لشکر اسے کر گزرتا تھا۔ بحیثیت مسلمان تیمور علماء، مذہبی افراد، بالخصوص سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا دل و جان سے احترام کرتا تھا۔ تیمور لنگ اور بایزید کے درمیان چپقلش میں مختلف عوامل اور اسباب کار فرما تھے، جن میں عراق کے وہ امیر جن کے علاقوں پر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا وہ بایزید کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ اسی طرح ایشیائی کوچک کے بعض عمراء نے آ کر تیمور کی پناہ لے لی تھی اور دونوں جانب پناہ لینے والے یہ عمراء تیمور اور بایزید کو جنگ پر اکساتے رہتے تھے۔ نصرانیوں نے تیمور لنگ کو شہ دی کہ وہ بایزید پر حملہ آور ہو اور اس کا خاتمہ کر دے۔ ناظرین، تیمور لنگ اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا، سیواس پر قبضہ کر لیا اور شہر کے محافظ لشکر کو، جس کی قیادت بایزید کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا، شکست دی۔ بایزید 20 لاکھ مجاہدوں پر مشتمل ایک لشکر لیے 804 ہجری بمطابق 1402 سن کو تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انقرہ پہنچا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ 20 جولائی 1402 کو تیمور اپنا لشکر جرار لیے آگے بڑھا۔ دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ مغلوں کو کامیابی ہوئی، بایزید گرفتار ہو گیا اور قید کی حالت میں 1 سال کے اندر ہی وفات پا گیا۔ مغرب کی نصرانی حکومتیں تیمور لنگ کی کامیابی سے بہت خوش ہوئیں اور اسلام دشمن فرما روا بایزید کی موت کی وجہ سے خوشی سے جھوم اٹھے۔ انگلستان، فرانس، قشتالہ کے ملوک اور قسطنطنیہ کے بادشاہوں نے تیمور لنگ کو مبارکبادی کے پیغام بھیجے۔ یورپ کو یقین ہو گیا تھا کہ عثمانی خطرہ جس سے وہ عرصہ دراز سے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا۔ دولت عثمانیہ کو ایک اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید کے بیٹوں کے درمیان تخت و تاراج کے لیے گھریلو تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور یہ خانہ جنگی 10 سال تک جاری رہی۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور لنگ اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا اور اپنے پیچھے شہروں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ سب بری حالت میں ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لاقانونیت اور بدحالی گو صدیوں سے ان شہروں کا مقدر تھی۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ ابتلاء و آزمائش کا مرحلہ تھا۔ ناظرین، آخر میں اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1413 کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے تاجور قرار پائے اور وہ تمام علاقے جو اس عظیم سلطنت کے زیر نگی رہ چکے تھے ایک ایک کر کے دولت عثمانیہ کے زیر نگی ہوتے چلے گئے۔ انقرہ کے حادثہ سے دولت عثمانی کا بچ نکلنا اس کے منہج ربانی کی وجہ سے ہے، جس پر یہ عظیم دولت چل رہی تھی۔
کی، کیونکہ اللہ کریم نے عثمانیوں کو عقیدہ، مذہب، اخلاق، عادات اور جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے باقی تمام مسلمانوں پر خاصی فوقیت عطا فرما رکھی تھی۔ واقعہ انقرہ کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں کھنڈرات اور ویرانوں کے درمیان سے یہ سلطنت دوبارہ ابھری، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو بحال کیا اور اس کی رگوں میں زندگی اور شریعت کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے پورے عزم و استقلال کے ساتھ اس کمال سے زمام اقتدار اپنے ہاتھ میں لی کہ دشمن اور دوست سب دنگ رہ گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔